بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائرہ اسلم. آپ دیکھ رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے مارننگ. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آج کا دن بھی خیر و برکت اور خوشیوں سے بھرپور ہوگا. ناظرین، دنوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں. اسی طرح کچھ مومنٹس، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ ایام بھی ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود عظیم ترین کہا ہے. یہاں پر سید بخاری کی ایک نریشن کو کوٹ کرنا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں کیا جانے والا عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہوتے ہیں. آپ تجسس میں ہوں گے، جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ 10 دن کون سے ہیں. وہ 10 دنوں کو جاننے کے لیے، ان کی فضیلت پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان خواتین موجود ہیں، جو نہ صرف آج ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کریں گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانیں گے کہ جو حجاج کرام وہاں موجود ہیں وہ ان 10 دنوں کو کیسے گزاریں گے، اور جو یہاں موجود ہیں وہ ان 10 دنوں کو کیسے گزاریں گے. اور اسی طرح ہماری پیاری معزز خواتین جو عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جو گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہیں، وہ ان 10 دنوں کو کیسے بابرکت بنا سکتی ہیں. سو دیر نہیں کریں گے، جانیں گے کہ یہ 10 دن کون سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عظیم ترین کہا ہے. جی، موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ گیسٹ ڈاکٹر حمیرہ طارق، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عید کے دن ہیں، خواتین گھریلو کاموں میں، عید کی مصروفیات میں، تیاریوں میں مصروف ہیں، تو وہ ان 10 دنوں کو اور اپنی مصروفیات کو لے کر کیسے چل سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خواتین کی مصروفیت کو یا کس طرح گزاریں، جی، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم اس عشرے کی اہمیت پہ بات کرنا زیادہ اہم یا ضرورت محسوس کرتے ہیں. جی بالکل ضرور کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عشرہ ذی الحج یہ اہم کیوں ہے؟ اچھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بات یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اس کی اہمیت خود بیان فرما دی کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں. اچھا. اس میں ایک ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اور ذی الحج کس لیے بہت ہی محترم ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تمام عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. اچھا. نماز، اب روزہ، کیونکہ پہلے 10 دنوں کی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بہتر کوئی ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کریں گے وہ سب اعمال سے زیادہ یعنی افضل ہوگا. اچھا. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے 12 ماہ میں دن یہ 10 دن زیادہ محترم ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں زیادہ مبارک ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب یہ کہ یہ 10 دن مبارک کیوں ہیں، ایک تو وجہ یہ کہ اس کے اندر تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں، کہ انہی دنوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور پھر زکوٰۃ، صدقات و خیرات بھی، اور ساتھ حج بھی، تو ساری اکٹھی ہو گئیں. اچھا، انہی یہ دنوں میں کیا ہے؟ یوم ترویہ 8 ذی الحج، یوم عرفہ جو میدان عرفات میں جس میں جانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر یوم نحر، جس قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا. تو اور اصل میں اس ساری چیزوں میں جی. پھر وہ اس کے لیے جو بہت زیادہ فضیلت ہے تکبیر کی، تحلیل کی، تحمید کی. تو مطلب ظاہر ہے کہ تکبیر جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جی. تو اصل مقصد جو جیسے عبادات کا مقصد ہے، جیسے نماز کا قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی. اسی طرح روزے کا تقویٰ بتایا. تو اسی طرح سے یہ حج جو ہے یہ ایک تو مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. جی.
اور اتنی بڑی قوت اسلام کی ظاہر ہوتی ہے. جی اور دوسری بات یہ کہ وہ جمع ہو کے کیا کہتے ہیں, وہ اللہ اکبر, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, ہر بڑائی کا انکار کرتے ہیں, ہر نظام کی بڑائی, ہر اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہے اس کی بڑائی, ہر سپر پاور کی بڑائی, کوئی پاور نہیں, اللہ سے اوپر کوئی پاور نہیں, ہر بڑائی کا انکار کر کے کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ بڑا ہے. جی. اور پھر لبیک اللہم لبیک, کہ ہم تیری بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور تیرے حکم پر حاضر ہیں. یہ وہ اتنی بڑی, یعنی ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اب رہا آپ کا سوال کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا احرام باندھا, منا, مزدلفہ, عرفات, قربانی, سب چیزیں. جی. لیکن کیا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے, ظاہر ہے کہ حج تو صرف اسی پر ہے جو صاحب استطاعت ہے. جو استطاعت نہیں رکھتا وہ تو حج نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حج نہیں کر سکتا وہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات کرے گا. اچھا, اب یہ کہ خواتین, ویسے یہ بھی ایک مت ہے میرا خیال میں, جو اب ختم ہو جانی چاہیے. خواتین بہت مصروف ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ اب زندگی کے اندر خواتین کے جتنی سہولت کاموں کی آ گئی ہے کہ تقریباً ہر کام کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ, جیسے آٹومیٹک مشین ہے, کپڑے دھو دیتی ہے, ڈش واشر ہے, برتن دھل جاتے ہیں, بہت ساری ہیلپر ہوتی ہیں وہ کام کر دیتی ہیں, کوکنگ کے بھی نئے سے نئے طریقے ہیں. تو خواتین کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے. جی. اب رہی بات یہ کہ وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتی ہیں. تو ویسے تو بالعموم بھی, یعنی روٹین کی زندگی میں بھی اچھی طرح ہی استعمال کرنا چاہیے, جیسے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. جی بالکل. کیونکہ عورت دراصل صرف ایک عورت نہیں ہوتی. وہ صرف یہ بھی نہیں کہ وہ ماں ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, نہیں, بلکہ وہ تو پورا ایک تہذیب بناتی ہے. جی. اس کی ایک پوری شخصیت ہے, وہ تہذیب بناتی ہے, وہ نسلوں کو سنوارتی ہے. جی, نسلوں کی امین ہے نا. جی, اس لیے اس کے لیے صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا بس صرف گھر کے کاموں کو دیکھے گی. جی. بلکہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے. اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے, ان عبادات کا مقصد کیا ہے, جی, اور ان عبادات کی روح کیا ہے, تو اس کے بعد ہی وہ خود بھی عمل کرے گی اور اپنی نسل کو بھی کروائے گی. ظاہر اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, سب کو اسی راستے پہ لے کے چلے گی. سب سے پہلے بنیادی بات اہمیت کا اندازہ ہونا, پھر اس کا احساس ہونا, اس کے مطابق ذہنی طور پر تیار ہونا. وقت کی کمی نہیں ہے, اصل میں وقت کی کمی بالکل جو ہے وہ نہیں ہے. اصل بات جو کمی ہے وہ احساس کی ہے. اب رہی کہ اگر ہم یہ کہیں علم کی کمی, تو آج کے دور میں ہمارے پاس یہ موبائل فون ہی, ایک کلک, ایک بٹن دبائیں تو ساری انفارمیشن گوگل سے بھی مل جاتی ہے, چیٹ جی پی سے مل جاتی ہے, مختلف ایپس ہیں جس سے مل جاتی ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک چیز میں ذہن میں آ رہی ہے, میں اسے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں, اتنے سارے ٹیمپٹیشنز ہیں, فتنے ہیں, لوگ اپنی مرضی کے مطابق سرچ کرتے ہیں, اور پھر جب ان کو وہ چیز سرچ میں مل جاتی ہے, اس کا کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے, وہ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ اصل مسئلہ ایک اور بہت بڑا ہے. جو سوشل میڈیا کا دین ہے نا, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کا اس وقت جو خاص طور پر مطلب آپ کے ویور بڑھ گئے, آپ کی ریٹنگ بڑھ گئی, اس سے ارننگ شروع ہو گئی, یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. جی, اور اسلاموفوبس اس سے بھی بڑا فتنہ ہے اسلام کے لیے. وہ بھی کانٹیکسٹ کو سمجھے بغیر ہماری نسلوں کے ذہنوں کی جو اس ٹائم ان کا برین واش کر رہے ہیں, اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ مطلب وہ کہاں سے سیکھیں؟ کیا ان کو علماء سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پورے کنٹینٹ پہ نظر ڈالیں, یا تو ڈماڈم والا کنٹینٹ ہے جس پہ لوگ بہت دوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کنٹینٹ وہ ہے کہ جو بہت ہی ضعیف کیا موضوع روایات پر مشتمل ہے. جی, حدیث مبارکہ سند کے ساتھ ہونا بہت دور کی بات, درست ہونا
بلکہ ضعیف ہونا بھی نہیں. بہت ساری سوشل میڈیا پہ وہ روایات چل رہی ہوتی ہیں جو حقیقت میں حدیث کہی نہیں جا سکتی, اور بہت سارے علماء کے نام پہ حقیقت میں, عالم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, مختلف لوگ اپنا دینی علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی سند ہوتی ہے, نہ کوئی مستند ادارہ ہوتا ہے, وہ بھی اپنی ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے سوشل میڈیا کے دین کے اوپر یا یوٹیوب چینل کے دین کے اوپر جب تک آپ کے پیچھے کوئی مستند ادارہ نہ ہو یا سند یافتہ عالم نہ ہو, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر آپ کی وہ کتاب جو بیسک سورس ہے وہ نہ ہو, اس وقت تک کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے. میری بہت اس کے اوپر یعنی ایک پریکٹس ہے, بچوں کو ریسرچ کرواتے, اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کرواتے ہوئے, یا خود بھی ریسرچ آرٹیکل میں لکھتی ہوں. بہت ساری چیزیں یعنی آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ نظر آئیں گی, آپ پڑھیں, مختلف ایپس پہ بھی پڑھیں گے یا آپ ریسرچ بھی کریں گے تو جو اصل کتاب میں موجود نہیں ہوں گی. تو اسی طرح میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ عشرہ ذی الحج سے متعلق کافی ساری احادیث موضوع ہیں, ضعیف نہیں, موضوع ہیں, گھڑی ہوئی ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, گھڑی ہوئی ہیں, بلکہ خود بنائی ہوئی ہیں, اور بہت ساری احادیث ضعیف ہیں, اور لیکن مستند احادیث بھی ہیں, جیسے صحیح مسلم کی حدیث یوم عرفہ کے حوالے سے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے, 1 سال جو پہلے گزرا اور 1 سال جو آئندہ آئے گا. یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. تو یعنی اس طرح سے ظاہر ہے کہ مطلب یہ اگر ہم دیکھیں یہ زیادہ جو معروف ہوتا ہے, جیسے اب اس پورے عشرے میں سوشل میڈیا پہ جو آتا رہے گا مواد, وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سوال ابھی بھی وہیں پر ہی ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو ہم ریمائنڈر دینا چاہ رہے ہیں کہ آنے سے پہلے ان دنوں کی تیاری کر لیں, تو وہ کیسے مینیج کر سکتی ہیں کاموں کو اور ان دنوں کو؟ دیکھیں اصل میں پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر اہمیت ہوگی تو مینیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اجر کا حرص ہوگی, نیکیاں کمانے کی جو حرص ہے وہ بھی انسان کو ساری چیزوں کو اچھا طریقے سے مینیج کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اور دوسری بات ایک ٹرینڈ جو ہمارا بن گیا جسے بہت حد تک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. خواتین کا بہت شاپنگ مالز پہ جانا, بہت زیادہ ونڈو شاپنگ, اور یا پھر یہ کہ ایک چیز خریدنے کے لیے 3 دن شاپنگ پہ جانا. ویسے ہی بازار وہ جگہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے. بازار میں جانا ویسے ہی پسند نہیں, اور پھر اس طرح سے بار بار, ایک تو اس کا 12 ماہ ہی کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ خاص طور پر جو عبادات کے دن ہیں, چاہے رمضان المبارک ہو, چاہے عشرہ ذی الحج ہو, ان دنوں میں خاص طور پر اس طرح کے کاموں کو پہلے کر لینا. اچھا دوسرا, جیسے بہت گھروں کے اندر کوکنگ کا معاملہ ہے یا صفائی کا معاملہ ہے, یہ ساری ہماری روٹین ہے, ضروریات ہیں, ہمیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا پہلے کر لینا یا مؤخر کر لینا کہ یہ کام کچھ بعد میں کر لیں گے, لیکن ان دنوں میں عبادات کو بڑھا دینا. اور جو سنت سے ثابت ہے کہ مطلب اللہ کی کبریائی بیان کریں گے, اللہ کی حمد بیان کریں گے, اللہ کی پاکی بیان کریں گے, تو وہ تسبیحات اور نوافل, صدقہ و خیرات, اس طرح کے ساری جو عبادات جو مسنون عبادات ہیں وہ ساری عبادات کرنے کا پلان کرنا. اچھا ہم بہت سارے کاموں میں, جیسے ہم اپنے گھر کے کھانے کا ہی ایک مینیو بناتے ہیں کہ ہفتے میں یہ پکے گا تو اتوار میں یہ, اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی 10 دن کی عبادات کی کوئی روٹین شیڈیول بنا لیا جائے کہ اتنا قرآن پڑھنا ہے, تلاوت کرنی ہے, اتنا ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھنا ہے, اتنا حصہ حفظ کرنا ہے, اور اتنا قرآن کا حصہ جو مجھے حفظ ہے اسے میں نے دہرانا ہے, اور خاص طور پر جو قرآن کا حصہ مجھے حفظ ہے اس کی مجھے ترجمہ اور تشریح جاننی ہے, تاکہ مجھے جب میں نماز میں پڑھوں تو مجھے پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہی ہوں نا. اچھا اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی, صحابیات کی, ان کی سیرت کو پڑھنا,
کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل تو یہی ہیں جی کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچے اس وقت بڑی مشکل, ہماری بچے اور ہماری یوتھ, نوجوان نسل حقیقت میں بہت مشکل میں ہے. مشکل میں اس لحاظ سے ہے کہ وہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ ماحول میں ہے, چیلنجز ہیں, اسے بہت چیلنجز کا سامنا ہے. تو ہمیں ان پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریئیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قریب کرنے کی ہے. جی, انہیں سمجھانے, محبت کرنے, انہیں پیار سے سمجھانے اور چیزوں کی جو فائدہ نقصان ہے اسے تسلی سے بیٹھ کے بتانے کی. اس وقت بڑوں کو, والدین ہوں یا بڑے بہن بھائی ہوں, جو بھی رشتے ہیں, ان کو بہت صبر کی ضرورت ہے, بہت تحمل کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ بچے جس فرسٹریشن کا شکار ہیں, ان کے پاس جو مطلب پہنچ چکی ہے اتنے ساری معلومات, موبائل ان کے ہاتھ میں ہے, ٹیب ان کے ہاتھ میں ہے, ہر طرح کی معلومات اور تیزی, اس میں وہ خود اتنے فرسٹریٹ ہیں کہ اگر مطلب بزرگ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے یا بڑے بھی خیال نہیں رکھتے تو ان کی فرسٹریشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. دین کو سمجھانا اس کی افادیت کے ساتھ, اچھا, ایک تو لاجک کے ساتھ مطلب دلیل, اور دلیل کے ساتھ پھر اس کا فائدہ سمجھانا. اچھا, بڑی مطلب ہم تو سمجھتے ہیں جیسے عام طور پر مطلب یہی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جیسے وہ سائنس ہی فائدہ بتائے گی. حالانکہ اگر ہم مطلب دیکھیں تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یعنی بڑا ہر چیز کی فائدہ بتایا, نماز کا فائدہ یعنی تفصیل سے بتایا, وضو کا, سجدے کا, رکوع کا, پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے المصالح العقلیہ باقاعدہ مطلب جو ہے وہ کتاب لکھی. اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر کتاب لکھی, جس میں تمام عبادات کے مقاصد اور افادیت بیان کی گئی. تو بچہ آج کا یہ جاننا چاہتا ہے, آج کا نوجوان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, تو اسے فائدہ بتائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود بتانا ہے, یہ تمام ہمارے قریب کے ائمہ کرام تھے, علماء کرام تھے, جنہوں نے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس لکھ کے, اور یہ ان کی مستند کتابیں ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں, تو لہٰذا ہم ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لوگ بہت پریشان ہیں, اسپیشلی مائیں, خواتین, بہت ساری باتیں یا پریشانیاں ایسی ہیں, دعائیں کرتی ہیں قبول نہیں ہوتی. کیا اس سلسلے میں دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں؟ اگر ہو جاتی ہیں تو پھر یہ معزز خواتین کیسے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جدوجہد کر سکتی ہیں؟ اچھا, دعا کی قبولیت کی تو پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ 10 دن ہوں, رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہوں, یا پورا رمضان المبارک ہو, یا پورے 12 مہینے ہوں, جو شخص اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو گیا, اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہو گیا, اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا, اس کو سر بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اس کی دعا تو اللہ بن مانگے سنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں آپ پر درود جو ہے وہ کتنا بھیجوں, کیا تیسرا حصہ؟ پھر آپ نے فرمایا کچھ بڑھا لو. اس نے پوچھا کہ آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا کچھ بڑھا لو. پھر اس نے مطلب کہا کہ 3 حصے, یہ چوتھا حصہ دعائیں مانگوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مطلب اس کو مطلب کرتے رہو گے, یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ بغیر مانگے پوری کرے گا, بغیر مانگے پوری کرے گا. اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے, وہ تبلیغ زبان سے ہو سکتی ہے, وہ قلم سے ہو سکتی ہے, وہ عمل سے ہو سکتی ہے, وہ تلوار سے ہو سکتی ہے. جتنے جہاد کے راستے ہیں, کسی بھی جہاد کے راستے پہ چلتا ہے, مقصد اس کا اللہ کے دین کی سربلندی ہے. اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ, وہ داعی الی اللہ, اس کی دعائیں اللہ بغیر مانگے بھی سنتا ہے, کیونکہ وہ اس کے راستے میں چل رہا ہے. حلال کھانے والے حلال, ظاہر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہے وہ حرام کے ساتھ تو کھڑا ہو بھی نہیں سکتا نا. حلال رزق حلال ہے,
اور اللہ کے ساتھ مخلص ہے. دنیا اس کا مقصد نہیں ہے نا, دنیا کی رضا مقصد نہیں ہے, اللہ کی رضا مقصد ہے. تو اللہ اس کی بغیر مانگے بھی سنتا ہے, اور جو دین کے لیے دعا مانگتا ہے. یہ بات اتنی مطلب کنفرم جو ہمیں شریعت سے پتہ چلتی ہے. دنیا کی دعاؤں میں تو اب میرے بھلے میں کیا ہے مجھے تو نہیں پتا, وہ اللہ کو پتا ہے. جو بھلے میں ہے وہ قبول ہو جائے گی, جو نہیں میرے لیے بہتر وہ نہیں قبول ہوگی. جی. لیکن جو آخرت کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے, جو دین سیکھنے کے لیے دعائیں اپنے لیے کرے, اپنے بچوں کے لیے کرے, وہ تو ہمارے بھلے کے لیے. اس پہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا. یعنی ہم اپنے بچے کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے, جی. یا اللہ تم مجھے نیک بنا دے. یہ وہ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے, اور یا پھر اللہ مجھے رزق حلال دے, جی. میری اولاد کو رزق حلال دے. جو بھی نیکی کی دعا ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو. مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, اور دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے اللہ کے ہاں, وہ قبول جب ہم ضرور اللہ ہو. کے لیے وقت نکال رہے ہیں, اللہ کے لیے خالص ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پھر قبول جی نہ کرے؟ بالکل بالکل یہی بات ہے. اصل میں خواتین, ایک تو مجھے لگتا ہے خواتین کیا ہمیں خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے جی. کہ ہماری دعاؤں کا زیادہ حصہ کیا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آج کا جو پریزنٹ ایرا ہے, ماڈرن ایرا کے لوگ جو ہیں, جیسے پہلے وقتوں میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن آج کا جو وقت ہے اس میں یہ سین چل رہا ہے نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. ابھی تو وقت ہے شارٹ بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ آج کی جو یوتھ ہے, رمضان کا مہینہ ہے یا عشرہ ذوالحج کے مہینے ایام آتے ہیں, تو ان میں جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی عبادات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ کس معنی میں آتے ہیں, تو جانیں گے یہ بریک کے بعد. ابھی وقت ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمیں ہماری معزز مہمان جوائن کر چکی ہیں جو کہ عظیم ویلفیئر کی چیئرپرسن اینڈ فاؤنڈر ہیں اینڈ NTAS رخسانہ طفیل صاحبہ. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسی ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. جی رخسانہ طفیل جزاک صاحبہ, اللہ جیسے خیر. کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دنیا کے عظیم ترین یہ 10 ایام جو ہیں ان کو لے کر اگر بات کریں تو ایک عام خاتون جو گھریلو ہے وہ عشرہ ذوالحجہ کا استقبال کیسے کر سکتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پھر سے یہ دن آ رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم سب یہ پا سکیں یہ دن, آمین. کیونکہ سال کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دن ہمیں نصیب فرماتے ہیں. جی. اور یہ بہت خاص دن ہیں. ان دنوں کو ضائع کیے بغیر لمحہ بہ لمحہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے, فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے. اپنے جو ماضی میں ہمارے دن ایام جو گزر چکے ہیں ان میں ہم نے کیا 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 ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ اور آنے والے دنوں کو درست بنائیں. یعنی کہ جو گزر چکے ہیں اس میں تو معافی مانگ سکتے ہیں, اور آنے والے دنوں کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم ان کو کیسے بہتر بنائیں گے, جی. اور ان میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں ہم لوگ. اسپیشلی خواتین جو ہیں گھر پر ہیں یا سوشل ورکر ہیں, جی. سبھی یہ کام کر سکتی ہیں. جیسا کہ اپنے ذکر کو لے لیں, یہ ایام بہت فضیلت والے ایام ہیں, بہت بابرکت ایام ہیں.
اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ دن. تو ان دنوں میں ہمیں جو کام کرنے چاہیے، سب سے پہلے ہم توبہ کریں اپنے گناہوں کی جو ہمارے گزر چکے ہیں. اور خاص طور پہ ہم عورتیں جو ہیں اگر سوچیں کہ ہم گناہ نہیں کرتی ہیں تو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ہم عورتوں کے گناہ ہوتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہم سنتی بھی بہت زیادہ ہیں، اور سننے سے مراد کہ عورتوں سے باتیں سننا اپنے گھر کے ماحول میں جو ہوتا ہے، جیسا کہ اپنے نند کے بارے میں ہو گیا، اپنی دیرانی جٹھانی کے بارے میں ہو گیا، ان کے بچوں کے بارے میں ہو گیا. کیونکہ زیادہ ہمیں ہوتا ہے کوشش کہ وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. یہ سارے گناہ کے ہی سیگے میں آتا ہے. جی بالکل. تو ان چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، حسد سے توبہ کرنی چاہیے، اور غرور سے توبہ کرنی چاہیے. جی. عاجزی میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر عزت بھی اللہ نے دینی ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ آزمائشیں ہیں نا، تو ان آزمائشوں کو سوچتے ہوئے کہ یہ ساری آزمائش ہے، تو ہمیں ان دنوں کو کیسے بہتر بنانا ہے، ہم ان سب سے توبہ کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. جی بالکل. اپنی بچیوں کو سکھائیں ان ایام کے بارے میں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تربیت دیں ان کو. بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قربانی ہم کیوں دیتے ہیں. اور جیسا کہ یوم عرفہ کا دن ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. جی. تو ہمیں اس چیز پہ نا بچوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو تربیت دینی چاہیے. ہمیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں جی ان کے بارے میں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. تبھی تو کہیں جا کے یہ بچوں پہ اور ہمارے بچیوں پہ ان کا مستقبل جو ہم کہتے ہیں مستقبل بنا رہے ہیں، تو وہ بہتر بنے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی بھی عبادت کا موقع ہو، چاہے وہ رمضان الکریم ہے، چاہے وہ عشرہ ذو الحجہ کے ایام ہیں، تو ہم سوشل میڈیا پر ان کو شیئر کرتے ہیں. کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ اچھا بالکل یہ ریاکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صرف وہی عمل پسند ہے جو صرف اور صرف اس کے لیے کیا جائے. جیسے روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی و اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کے علاوہ، اور ظاہر ہے کہ روزے سے پریکٹس کروائی کہ دنیا میں کسی شخص کو پتہ نہیں چل سکتا کہ روزے سے ہوں کہ نہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے. اور یہ پریکٹس اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ اس پریکٹس کے ذریعے باقی ساری عبادات کو بھی اسی طرح انسان لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور بلکہ وہ حدیث مبارکہ کہ سب سے پہلے وہ شخص جو دنیا کے لیے تھا کہ وہ عالم تھا کہ دنیا اسے واہ واہ کہے، یا شہید جس نے مطلب اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، یا پھر وہ سخی جس نے سخاوت کی. اور قیامت والے دن ان تینوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ حاصل ہو گیا، کیونکہ تو نے یہ کام دنیا کے لیے کیا تھا، تجھے وہاں واہ واہ مل گئی. اب آخرت میں تیرا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اللہ کو صرف وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے. جی. اچھا اس میں ایک پہلو ہے. ہاں جی. ایک پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جیسے غزوہ تبوک میں مال لا کر صحابہ کرام نے سامنے رکھ دیا، جی مثالیں موجود ہیں ترغیب کے لیے. جی. تو اس طرح کے کچھ مواقع ہوتے ہیں کہ جو ترغیب کے لیے، لیکن اس میں بندے کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. لیکن اب جو ایک چیریٹی کا وہ رواج، وہ بھی ویڈیو بنے گی، سوشل میڈیا پہ ڈلے گی، کسی کو کچھ راشن دیا یا وہ، اور اس کے ساتھ کچھ نیکی کی، مطلب کوئی عبادات کی، تو وہ بھی اس کا بھی سوشل میڈیا پہ اظہار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی بھی نیکی کو زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کا تعلق مضبوط ہو. لیکن کہیں ترغیب کے لیے ہو تو پھر بھی وہ اجازت ہے، لیکن دل کے اندر شائبہ کسی ریا کا نہ ہو، کسی اور کی رضا کا نہ ہو، خواہش صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہو.
جی بالکل. اچھا یہاں پہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون بڑا ہی پیارا لگتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. انسان تو غلط بھی کسی کو جج کر سکتا ہے. ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ترغیب دلائے, ان کو ریمائنڈر دے, یا نیکی کی بات زیادہ سے زیادہ پھیل جائے. وہ یہ اسٹرگل کر رہا ہے نا, اللہ کے دین کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے. اگر کوئی اس کے اوپر ریاکاری کا لیبل لگا دے تو پھر اللہ کا قانون تو بہت ہی پیارا ہے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے. اچھا محترمہ رخسانہ طفیل صاحبہ, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ یہی چیزیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے ہم ان دنوں کو کوالٹی دنوں میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ریاکاری سے بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ جو عشرہ ہے, کیا یہ زندگی میں تبدیلی لانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے؟ بالکل الحمدللہ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ نیت, جی سب سے بڑی بات تو ہے نیت. ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لیں. ہاں جی. جو بھی کام کرنا ہے, جیسا بھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ روزہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی علم ہے, باقی ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں وہ سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. تو ظاہری اعمال ہے, اس میں سب سے بڑی بات حج, ہاں جی. حج کا فریضہ, اور اس کے علاوہ قربانی. اب جو قربانی ہے, اکثر ہم اس کی تصاویر بناتے ہیں جانوروں کی, پھر ہم طرح طرح کے یعنی کہ کمنٹس دیتے ہیں, اور عجیب سے یعنی کہ ماحول میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو اس سے یہ جیسا کہ یہ ریاکاری میں آتا ہے کہ ہم یہ اتنی قربانی, اتنے بکرے ہم نے ذبح کیے, ہم نے اتنے پیسے ہم نے یہ ایسا کیا, یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے نا, ساری بات ہے نیت پہ. ہم بے شک غربا و فقراء کو ہم ایک ہی جگہ 10 اونٹ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قربان کیے, تو وہ ساری بات تھی نیت, یعنی کہ غربا اور فقراء کو بھی آپ یہ گوشت سے محروم نہ رکھیں, ان کو بھی دیں. اچھا. تو ایسی ہے کہ ہمیں قربانی دیتے ہوئے بھی اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ آیا میں یہ قربانی سنت ابراہیم کو پورا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یا کہ میں صرف میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور میں ادھار اٹھا کے بس کہ لوگوں کو شو ہو جائے کہ میں نے بکرا میں نے بھی لیا ہے, میں نے بھی قربانی کی ہے. جی. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے, ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اسی میں اجر ہے. اچھا, یہ ایک خواہش بھی ہے نا کہ لوگوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری اپنی جو اپیرنس ہے وہ شو کر دے, جتنی بھی ان کی ورتھ ہے. تو جیسے کہ ہم اس عشرے میں قربانی کرتے ہیں, خواہشات کی قربانی نہیں کرتے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ خواہشات کی قربانی سب سے بڑی بات تو یہی اسی میں آ جاتی ہے نا کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اور اس کے علاوہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا. ابھی میں کل ایک جگہ پہ گئی ہوئی تھی, تو ریلیٹیو تھے, ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا ان کو اس دین کی سمجھ عطا فرمائی وہ ویسا ہی بولیں گے. وہ بات کر رہے تھے کہ اتنا مال دیا ہے تو اتنا خرچ کرتے رہے ہیں دوسروں پہ, اور یہ فلاں کام ایسا ہے فلاں کام ایسا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں بھی. اچھا. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ظاہر سوچ سمجھ رکھتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مسجد میں اتنا دینا ہے, اور کسی غریب کا گھر بنا کے دینا ہے, یا کسی غریب کے لیے راشن دینا ہے, تو وہ اس حساب سے چل رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ ان کو جج نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ ان کو جج اس لیے نہ کریں کیونکہ ان کا عمل وہ جانتے ہیں. جی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کسی چیز کے معاملے میں بھی. اور ہم اپنے نفس کی قربانی اس طرح بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ جہاں پہ ٹھیک ہے. پھر میں عورتوں کا معاملہ ہی لے کے آؤں گی, کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم عورتیں ہی زیادہ تر اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کو لے کر زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہیں. جی. کہ اگر سامنے والے میرے یعنی کہ بھائی کے پاس بچوں نے اچھے کپڑے پہن لیے تو ہم نے نہیں پہنے, ہمارے بچوں نے نہیں پہنے, وہ حسد میں بھی آ جاتا ہے, اور پھر اپنے نفس کی قربانی دینا نہیں ہوتا. وہ یہ سب سے پہلے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے جتنا دیا ہے اس میں شکر ادا کریں.
جی تاکہ اپنے اعمال بھی ضائع نہ ہوں اور اللہ بھی راضی ہو. اور ہمیشہ اس چیز کا ہمیں اندازہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ شکر ادا کرتے ہیں, بچوں کو شکر کی عادت ڈالتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ اپنی اصلاح بھی کرتا ہے اور نفس پہ قربانی بھی دیتا ہے جی. جب شکر کرتا ہے. شکر ایک بہت اعلیٰ لفظ ہے. اگر پیرنٹس یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے نا تو بچے کریں گے نا. جی وہ کہنے سے زیادہ دیکھنے کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. جی. اور کوشش کریں ہم ان دنوں میں جو ماشاءاللہ افضل ایام ہیں, ان دنوں میں ہم زیادہ تر قرآن کی تلاوت کریں, ترجمہ پڑھیں, بچوں کو بٹھائیں اور پھر حدیث پاک سنائیں ان کو کہ دیکھیں بیٹا ایسا زندگی میں یہی سب سے بڑی بات ہے نا کہ ہم موبائل کو چھوڑ دیں. یہ بھی نفس کی قربانی ہے کہ جی. اس ہم وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں, اس وقت کو ہم اللہ کے دین کے لیے لگائیں. جی میں نے نا ایک اسکالر کی گفتگو سنی, وہ بڑی معزز ماں ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہتی ہیں کہ قرآن کا دور کرتی تھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی تھیں. تو ایسی عظیم مائیں اپنے بچوں کو ایسے بھی تو ٹیچ کر سکتی ہیں, ایسے ایجوکیٹ کر سکتی ہیں, نیکی کی رغبت دلا سکتی ہیں. خود لے کر بیٹھیں تو بچے بیٹھتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور نیکی کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. جی اور الحمدللہ. ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں بھی ان کو پتہ چلتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ, یہ اتنے مبارک دن ہیں, کیا خواتین محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر ایک محفل کا انعقاد کر سکتی ہیں؟ اچھا, جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ عورت بہرحال بہت مصروف نہیں ہے, اس کے پاس فراغت موجود ہے. جی. بجائے اس کے کہ آج چلو میری عمر کی خواتین کی بات چھوڑ دیں, لیکن مطلب اس وقت کی جو ینگ جنریشن ہے یا ینگ مدرز ہیں, وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بہت ٹائم فیس بک انسٹا پہ دیتی ہیں. جی. اور اس سے سوشل میڈیا کا یہ والا استعمال, اگر وہ بہت نیگیٹو چیزیں نہ بھی دیکھیں تو کم از کم وہ ایک بہت ساری مطلب اس میں فیشن اور بہت گلیمر اور ماڈلز کی ڈریسنگ اور ماڈلز کی مختلف میک اپ اور ان چیزوں پہ چلی جاتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اس ریس وہ ظاہر اس ریس کا حصہ بن جاتی ہیں. اور پھر اب آن لائن شاپنگ کی اپرچونٹی موجود ہے, اور گھر بیٹھے ہی یہ آرڈر ہو گیا, نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی آرڈر ہو گیا, یہ بھی آرڈر ہو گیا, کتنا صحیح آیا, کتنا غلط آیا, کتنا ضرورت کے مطابق آیا اور کتنا زائد ضرورت آیا. جی. تو اس لیے یہ ان دنوں میں بھی بلکہ پورا سال خواتین کی ان محافل کی اشد ضرورت ہے کہ اس باقاعدہ بیٹھ کے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے, اور لیکن ہم اہل زبان نہیں ہیں, ہماری زبان میں نہیں ہے نا, یہ تو عربوں کی زبان میں نازل ہوئی. تو ہم تو اجمی ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اچھا سننے کی بات اور ہے, اور دیکھ کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی اور بات ہے, لیکن جب عربی کو اس کے صحیح اس کے ساتھ ترجمہ, اس کی گرامر کے ساتھ سمجھنا, تو پھر اس کا جو مفہوم سمجھ آتا ہے, جو قرآن معجزہ ہے, اور اس معجزے کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ مجھ سے کس طرح سے ہم کلام ہے. ان محافل کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ اگر ایک طرف یہ والا فتنہ جو موبائل کا فتنہ, سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, تیزی سے کام کر رہا ہے, تو اتنی تیزی سے اس کے توڑ کے لیے ہر گلی محلے میں 10 گھروں میں 5 گھروں میں ایک گھر میں 10 عورتیں 5 عورتیں 20 عورتیں جمع ہوں, جہاں ہم اتنا وقت آدھا گھنٹہ روز کا نکالیں. اچھا روز نہیں نکال سکتے تو ہفتے میں 2 بار نکالیں, ہفتے میں 2 بار نہیں بیٹھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار تو بیٹھیں, کہ جتنی مصروفیت ہم باقی اپنی زندگی کے لیے لگاتے ہیں اتنی نہیں, اس سے بہت گنا کم صحیح, لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. بلکہ یہاں میں یہ اپنے جملے کی خود ہی تصحیح بھی کروں گی کہ ہماری دنیا بھی قرآن سے بنتی ہے, صرف آخرت نہیں بنتی, کیونکہ دنیا کے سارے علوم کا مجموعہ قرآن ہے. قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, تم نے اپنی سیلف گرومنگ کیسے کرنی ہے, اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ان کو کیسے بہتر کرنا ہے, تم نے گھر کے معاملات کو کیسے چلانا ہے, تم نے اپنے بزرگوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے کہ وہ تمہیں
फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। जी। तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो तुमने उनको किस तरह से तरबियत करनी है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे कामों का हिस्सा बने और तुम्हारे मददगार बने। तो गोया कि हमारी दुनिया भी कुरान से है जी। और हमारी आखिरत भी कुरान जी। से, इसलिए ज़रूर ये अमल करना चाहिए। ठीक है, यानी इसके बहुत पॉजिटिव असरात हो सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने ये भी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि ख़वातीन ख़ुद से सर्च करती हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक समझती हैं। तो मैं भी इन महाफ़िल के ज़रिए जो स्कॉलर्स आती हैं उनका कॉन्टेक्स्ट सही से समझाती हैं तो इसके बहुत ही अच्छे असरात हो जाएं। और वैसे अहादीस जी। भी है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब तुम बैठ के अल्लाह को याद करते हो हाँ जी। तो फरिश्ते मतलब वहाँ अर्श पे फरिश्ते अल्लाह ताला मतलब की महफिल में फरिश्ते तुम्हें याद करते हैं। जी। और फिर पानी के में समंदर की तह तक मछलियाँ तुम्हारे लिए दुआ करती हैं। अच्छा। यानी सिर्फ ये भी नहीं है कि हम जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उसका हमें दुनिया में फ़ायदा मिलता है, आखिरत में फ़ायदा मिलता है, बल्कि उसकी रहमत और बरकत इतनी है कि फरिश्ते भी दुआ करते हैं और समंदर की तह में मछलियाँ भी दुआ करती हैं। यानी क्या क्या मखलूक है वो सारी बंदे के लिए दुआ करती है। ठीक है। अच्छा रुखसाना साहिबा, बताइएगा कि अशरा ज़ुल्हज्जा को दुनिया के बेहतरीन अय्याम कहा गया है, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये दिन बहुत ज़्यादा महबूब हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कहा कि दुनिया में जितने भी दिन हैं उनसे बेहतरीन दिन है ये 10 दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इसके बारे में कसम खा के हमें बताया। जैसे सूरह फजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र वलयालिन अश्र, सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन अयाम के बारे में हमें इस तरह बता रहे हैं कि ये कितने ख़ास हैं। ऐसा ही सूरह फजर, जैसा कि फ़जर के बारे में भी बता रहे हैं कि नमाज फ़जर, क्योंकि हमारी जो नमाज है सुस्ती वाली, वो सबसे ज़्यादा उसी में कोताहियाँ होती हैं कि हम उठ नहीं पाए, हम थके हुए थे, बहुत सारे बहाने कि हम, इसलिए इसकी अजान में भी ये ऐड होता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन, कि उनको रिमाइंडर मिल जाए कि तुम्हारी नींद जो है से बेहतर है नमाज। जी। तो इसी तरह देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन चीज़ पे जैसे कसम खा के बताया कि फजर की नमाज और ये 10 दिन। अब ये 10 दिनों में क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें हमारे जो पिलर है, पिलर ऑफ इस्लाम 5, वही कंप्लीट होते हैं ना। जी बिल्कुल। जैसे तौहीद भी इसी में है। अब हम जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करते हुए चारों अतराफ से अल्लाह के घर आ रहे होते हैं जी, तो अल्लाह की तौहीद हो रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद बयान हो रही होती है। और फिर ये अयाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 दिन रोज़ा रखा, फिर ताकीद की सहाबा इकराम को। तो चले जो 9 दिन नहीं रख सकता तो यौमुल अरफा का दिन ये एक ख़ास दिन है, इसमें जहन्नम से आज़ादी मिलती है लोगों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कि हर रात के आखिरी पहर में पहले आसमान पे होते हैं कि जो है मांगने वाला, जो है इस्तग़फ़ार करने वाला मैं दूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन पहले आसमान पे होते हैं, फरिश्तों को बोल रहे होते हैं कि तुम देख रहे हो मेरे बंदों को, वो क्या मांग रहे हैं, वो किस तरह धूल मट्टी में खस्ता हाल में हैं, मगर वो मेरी बढ़ाई बयान कर रहे हैं और वो मुझसे रहमत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो एक मग़फ़िरत का दिन है, वो एक यानी कि ख़ास हमें भी उस दिन दुआएं करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमें नहीं कुछ मांगना तो दूसरों के लिए मांग लें, अपने बच्चों के लिए मांग लें। तो कौन है जो इस तरह के जिसके पास सब कुछ मिल गया? कुछ भी नहीं है। हम लोग पता नहीं जो अमाल किए हैं वो भी कबूल हुए हैं कि नहीं हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि अल्लाह हमें भी वो दिन नसीब फरमा और तौबा की तौफीक अता फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
جی ناظرین، آج کے پروگرام میں دنیا کے عظیم ترین 10 دنوں پر گفتگو ہو رہی ہے. ہماری معزز اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بہت سے اسپیکٹس باقی ہیں جن پر بات کی جائے گی، لیکن ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ایک معزز مہمان نے، ڈاکٹر ذکیہ ہاشمی نے. ان کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. اچھا، کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ جی ابھی تھوڑی بہتر ہے. آپ کی آواز بھی کم آ رہی ہے. والیوم تو فل ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے. جی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جن خواتین کو، جیسے کہ ابھی ہمارا ٹاپک ہے دنیا کے 10 عظیم ترین دنوں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو بتائیے گا کہ جن خواتین کو شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے یا لو بلڈ پریشر کی پیشنٹس ہیں، وہ ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے روزے کیسے رکھ سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن سال بھر کے قیمتی ترین دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو یعنی سب سے بہترین دن ہے جی. وہ حج کا دن ہے، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. جی. تو اس دن کی روزے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس دن روزہ رکھنے کی، کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کے لیے راضی ہوتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگ مجھ سے مغفرت طلب کریں تو میں ان کو معاف کر دوں. تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جی. لیکن جو لوگ ان 9 دنوں کے روزے رکھتے ہیں، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ان روزوں کا ثواب رمضان کے روزوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ. لہٰذا ان دنوں میں روزے رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی توشہ اکٹھا کر سکیں. تو جو لوگ مریض ہیں، ویسے تو قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو روزہ مؤخر کر دے. حالانکہ فرض روزے کو بھی مؤخر کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر وہ روزہ رکھے اور اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ایسی صورت میں روزہ مؤخر کرنا چاہیے. ہلکی پھلکی تکلیف ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے جو آپ کی کنٹینیوس یعنی کرونک ڈیزیز ہے، جو آپ کو اس کے بیماری کے جانے کی امید بھی نہیں ہے، اور یعنی واپس ہوتا ہے نا، انسان درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ اب میں اپنے روزے واپس رکھ لوں. تو ایسی بھی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں جو کہ ان دنوں میں ملنے والے ہیں. لہٰذا خوراک کا خیال رکھنا، اور وہ مریض جو خاص طور پر بلڈ پریشر ہے جن کو، یا ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، تو وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں. پہلے میں بلڈ پریشر والوں کی بات کر لیتی ہوں. ویسے تو یہ دونوں ملتے جلتی ہیں چیزیں، ان میں سے صرف تھوڑی سی چیزوں کا فرق ہے جی، جو میں وضاحت کر دیتی ہوں. کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو کھانا اس طریقے سے کھانا چاہیے جس میں سب سے پہلے یہ کہ نمک کا استعمال نہ ہو تو اچھا ہے. اچھا. یا بہت ہی یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہے اور کتنا پرانا ہے اور کتنا سیویئر ہے. اچھا. بعض لوگوں کا دوا کھانے کے باوجود بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا. تو پہلی بات، اگر کوئی یہ پوچھے گا کہ کیا بلڈ پریشر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، تو جی ہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے رکھیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ
پیشنٹ جو ہے وہ کس اس کی بیماری کس نوعیت کی ہے اور اس کو کتنا یعنی فاسٹنگ کرنی چاہیے. کیا آوازیں آ رہی ہیں سب کی؟ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں نہیں آ رہی, آپ بات کریں. اوکے, تو لیکن مجھے آ رہی ہیں. آپ ریلیکس رہیں. بیک گراؤنڈ میں سب بول رہے ہیں. جی جی آپ ریلیکس رہیں. اوکے, تو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو سب سے زیادہ جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ نمک کے بارے میں, کہ کھانے میں نمک زیادہ نہ ہو یا ایسے کھانے نہ استعمال کریں, اور اسپیشلی کچا نمک. اچھا. پکا ہوا نمک جو ہے وہ پھر بھی یعنی اگر اس کی مقدار بہت کم ہے تو گزارا ہو جائے گا, لیکن خاص طور پہ جیسے ہم انڈے پہ نمک چھڑکتے ہیں, فرض کریں سحری میں اگر کوئی انڈا کھا رہا ہے, آملیٹ بنا رہے ہیں یا فرائی کر رہے ہیں, تو اس میں اگر نمک کا استعمال ہے تو وہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی بڑھائے گا. اچھا. اور نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے پھر آپ چونکہ پانی نہیں پی سکیں گے, اچھا, تو وہ بلڈ پریشر شوٹ اپ کر جائے گا. لہٰذا بہتر ہے کہ کھانا نمک کے بغیر, اسپیشلی سحری میں تو نمک کے بغیر کھایا جائے. افطاری میں ہلکا پھلکا نمک لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی پکا ہوا. بس یہ اگر بلڈ پریشر کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کھانے میں نمک جو ہے وہ کچا نہیں استعمال کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے وہ اپنی بیماری کو کافی حد تک کم کرنے میں کوشش کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ چاہے سحری کریں یا افطاری, دونوں میں بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. صحیح. ہمیشہ کچھ پورشن, 1/3 پورشن, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں, کبھی بھی انسان ایسا سوچے, تو اس کو پھر بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ معدے کے وہ 3 حصے کرے, یعنی گویا کے 3 حصے, ایک حصہ پانی کا, ایک حصہ کھانے کا, اور ایک حصہ پھر بھی خالی رکھے. یہ پیٹ یعنی میکسیمم لمٹ ہے پیٹ بھرنے کی. جبکہ ہم اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نہیں 2 پراٹھے کھا لیں, لسی کا جگ بھی پی جائیں اور نہ جانے کیا کیا. یہ ہماری خام خیالی ہے, اس سے روزے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. پراٹھا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پراٹھے سے بہتر ہے کہ روٹی جو ہے وہ یا تو ہول گرین ہو, یعنی ہول ویٹ ہو, یا بارلی ہو تو بیسٹ ہے. اچھا. بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بارلی کی روٹی اچھی ہے, یعنی جو کی روٹی, اور شوگر والوں کے لیے بھی جو کی روٹی بہت اچھی ہے. تو اس کو روٹی کو پکا کے پلیٹ میں رکھیں اور پھر اس کو تھوڑا سا دیسی گھی یا زیتون کا تیل سے چپڑ دیں, تو وہ بیسٹ فوڈ ہے. یا پھر جو لوگ جن کی ڈائجیشن ویک ہے یا جو تھوڑا عمر میں زیادہ بھی ہو چکے ہیں اور وہ اتنا ثقیل کھانا بھی نہیں کھا سکتے, تو ان کے لیے جو کا دلیا بھی بہت اچھی آپشن ہے. ٹھیک ہے. جو کا تلبینہ بھی بہت اچھی آپشن ہے. اس کے اندر تھوڑے بادام, تل اور پھول مکھانے اگر گرائنڈ کر کے رکھے ہوں, اور معمولی سی مقدار اس میں اگر سونف کی بھی ہو, تو یہ دلیے میں یا تلبینہ میں ملا کے کھا لیا جائے. تو اور ساتھ میں اگر یعنی شوگر, بلڈ پریشر کے لوگ بھی اور شوگر کے لوگ بھی دونوں, اچھا, کھجور کا استعمال کم کریں. ٹھیک ہے. ان کے لیے کھجور ایک ہی کافی ہے. چینی, گڑ, شکر کی بجائے اگر ایک کھجور اس دلیے میں ڈال کے پکا لی جائے تو مناسب میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ بھرپور ایک غذا ہے, ڈیلیشیس فوڈ ہے, جو آپ کو سارا دن طاقت دے گی. اور پانی میں اگر رات میں چھوارے تھوڑے, ایک مٹھی بھر چھوارے اگر ایک آدھے جگ میں پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں, یا اگر چھوارے نہیں ہیں تو کشمش لے لیں, ایک مٹھی کشمش لے لیں, ان کو دھو کے صاف پانی میں رات کو بھگو کے کور کر کے رکھ دیں, تو اس کا پانی صبح بلینڈ کر کے بھی پی سکتے ہیں, اور سادہ بغیر بلینڈ کیے بھی پیا جا سکتا ہے. اور پھر اس میں تھوڑا اور پانی ڈال دیں, شام میں پھر افطاری کے وقت بھی وہی پانی پئیں, تو یہ آپ کے بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے. کیونکہ جو انگور ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ ہماری بلڈ ویسلز کی ڈائلیشن کرتا ہے, جس سے ہماری ہارٹ کی فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے. اچھا. اور ہارٹ کی فلیکسیبلٹی بڑھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا رسک کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کشمش ایک بہت اچھی خوراک ہے. اور بادام اور تل جو ہیں اور پھول مکھانے, یہ ہمارے وائٹامن ڈی کے لیے, ہمارے باڈی میں کیلشیم کے لیے اور جنرل ویکنس کے لیے بہت اچھے ہیں. جن لوگوں کو پیاس بہت لگتی ہے, بعض لوگ ایسی دواؤں پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیشاب بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر منہ خشک ہونے لگتا ہے, ان کو پرابلم ہوتی ہے, تو ایسے لوگ یا تو رات کو الائچی پانی میں بھگو کے رکھ دیں,
اور یا پھر اس کا کعوہ بنا کے اس کو ٹھنڈا کر کے وہ پانی پی لیں. ٹھیک تو ہے. الائچی کے پانی پینے سے جو ہے وہ پیاس بہت کم لگتی ہے, صحیح. جس کی وجہ سے جب پیاس کم لگے گی یورین بھی مناسب مقدار میں آئے گا, اور جب یورین مناسب مقدار میں آئے گا تو روزہ نہیں لگے گا, جی. تو روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جو کھانا ہے جی. اس کو بہتر ہے کہ دیسی گھی میں پکایا جائے. دیسی گھی کے بارے میں بہت سی مسکنسیپشنز ہیں. اگر کوئی افورڈ نہ کرے اللہ تو وہ تعالیٰ کس میں نے پکائیں, دیکھیں ان کو سب بھی سے گائیڈ پہلے کر جو دیں. انبیاء نے سب نے استعمال جی. کیا وہ دیسی گھی ہی تھا. ہوں. چربی کا بنا ہوا گھی یا دیسی گھی, یہ دو چیزیں ہی استعمال کی جاتی تھیں. زیتون کا تیل کچا پینے کے لیے ہے, یا جسے مساج کر سکتے ہیں, اس کو پی سکتے ہیں, سلاد میں ڈال سکتے ہیں. یعنی اس کو پکانا نہیں چاہیے. پکانے کے لیے اگر ہم آلیو آئل کو پکا لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ٹاکسنز آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. لہٰذا زیتون کا تیل استعمال کریں مگر پکانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جیسے ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ پکا لیتے ہیں تو پکانے کے بعد اگر زیتون کا تیل اس میں ڈالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں فرائی کرنا یا اس میں کوکنگ کرنا وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آئے گا, بلکہ وہ ٹاکسنس جب بڑھیں گے بلڈ کے اندر تو وہ ٹاکسک بلڈ ہی بیسیکلی جو ہے وہ پریشر کریٹ کرتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جو بلڈ پریشر کے بعد شوگر کے مریض ہیں انہی میں باقی غذا جو بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی چاہیے وہ بھی اسی کے اندر میں ایڈ کر دوں گی. جی. کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو اسپیشلی چینی کا استعمال یا گڑ شکر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے بلڈ پریشر والوں کو نمک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ اگر خالص شہد ہو ان کے پاس تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چائے پی رہے ہیں تو آپ اس میں شہد ڈال رہے ہیں اور کنٹینیوسلی آپ ڈیلی بیسس پہ چائے پی رہے ہیں اور اس میں شہد کا استعمال ہو رہا ہے, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. شہد جو ہے وہ یا تو آپ ڈائریکٹ لیں اور اس کے بعد پانی پی لیں یا پانی میں گھول کے پی لیں, تو یہ ایک بہت اچھا مشروب بن جاتا ہے. بڑا انرجیٹک مشروب بن جاتا ہے جو آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا بھی ہے, شفا کا باعث بھی ہے, اور آپ کے اندر طاقت اور قوت بھی آپ کو مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, لہٰذا یہ غذا بہت کو لے اچھی کر غذا تو ہے. جی, غذا کو لے جی. کر بات ہو چکی ہے ہماری, تو یہی پیشنٹس اپنی صفائی کو لے کر اور نیند کو لے کر کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ بالکل. بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے سٹریس کو کم کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ ہمارے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے سے ریلیز ہوتا ہے سب سے زیادہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. جی بالکل. اور یہ ذکر کی دو بہترین قسمیں ہیں, قرآن اور نماز. صحیح. اور سٹریس کو ریلیز کرنا, دوسروں کو معاف کر دینا, اپنے دل میں رات کو یعنی سونے سے پہلے دوسروں کو معاف کر کے سونا. جی. اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے, میں تیرے بندوں کو معاف کرتی ہوں. یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ہمارا سر کا درد, ہمارے مائیگرین, ہمارے اسٹمک اپسیٹ, ہمارے نیند کی خرابی, ہمارا سٹریس, یہ سارے کا سارا اس غصے کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمیں کسی پر ہوتا ہے, اور اس غصے کی وجہ سے ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے, اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہم خود ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جی. تو پہلی بات یہ کہ غصہ کم کریں. اگر کسی پہ غصہ آ ہی گیا, کسی نے آپ کو کوئی ہرٹ کیا بھی ہے کسی معاملے میں, تو آپ اس کو فار دا سیک آف اللہ معاف کر دیں, اس کو چھوڑ دیں اور اپنے دل کو صاف کر کے سوئیں, تو آپ کو بہترین نیند آئے گی. ٹھیک ہے. سٹریس اور اس سے بچنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ اسکرین کا یوز بہت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, ریڈیشن سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا ایک, جہاں اس کے فائدے بہت ہیں وہاں اس کے پرابلمس بھی بہت ہیں. کیونکہ جب کچھ چیزیں ہماری اپروچ میں آ جاتی ہیں تو ہم اس کی کسی بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے. اب ہمارے ہر گھر میں ہر بچے کے پاس اور ہر بڑے کے پاس فون بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, لیپ ٹاپس بھی ہیں, ہر طرح کا یعنی گیجٹس موجود ہیں.
اور اس میں ٹائمنگز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. دن کو رات بنا لیا بچوں نے اسپیشلی, اور رات کو دن بنا لیا. دن کو سوتے ہیں بچے اور رات کو ساری رات جو ہے وہ چیٹنگ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کا تدارک بہت ضروری ہے. اگر یعنی اس چیز کو, اس کے لیے کچھ نہ کچھ SOPs ہونے چاہیے. میں ابھی ریسنٹلی پرسوں ہی چائنا سے واپس آئی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر ان کے پاس نہ واٹس ایپ چلتا ہے, اچھا, نہ فیس بک, نہ یوٹیوب, جس کا ان کی قوم کو بہت فائدہ ہوا ہے. بہت ہی مہذب قوم, بہترین یعنی ان کی پالیسیز, اور اتنا اس قوم نے یعنی ترقی کر لی ہے جو کہ امریکہ اور یورپ سب کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. جی, تو وجہ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کی SOPs کو دیکھتے ہیں, کون سی چیز کب کتنی استعمال کرنی ہے. اور حالانکہ ان کے اپنے یعنی چینلز بھی موجود ہیں, اپنی ان کی وی چیٹ ہے, وی چیٹ کے اوپر ان کی پوری دنیا ہے. لیکن ان سب نے کچھ, اس قوم نے اصول و ضوابط اپنا رکھے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یعنی ایک قومی سطح پہ نظر آتے ہیں, جی, کوئی لمٹ کراس نہیں کرتے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ہر ایک کو اسمائل دیتے ہیں. یعنی ایک جو اسلام ہمیں جو تہذیب دیتا ہے, سکھاتا ہے, وہ ساری میں نے اس قوم میں دیکھی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور ہم اگر اس ریڈیشن اور سوشل میڈیا سے تھوڑا گریز کریں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ, اور یعنی جتنا جلدی ہو سکے رات کو سونا چاہیے, اور کم از کم 2 گھنٹے پہلے اس ریڈیشن سے بچنا چاہیے, تبھی ہم پراپر نیند لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی جتنا ہم دیر تک فون پہ رہیں گے یا ریڈیشن کے سامنے رہیں گے, پھر ہم آنکھیں بند کریں گے تو نیند ہم سے کوسوں دور ہوگی. جی بالکل. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ابھی ٹائم بہت کم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو آپ سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر ملیں گے. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. جی, اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا, ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. عشرہ ذو الحجہ کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار آنکھوں کے سامنے فوری آ جاتا ہے. آج کی خواتین ان کو کیسے فالو کر سکتی ہیں؟ اچھا, عشرہ ذی الحج میں سب سے بڑا یعنی ظاہر حج کا موضوع ہے, اور حج کے مناسک پہ دیکھیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ہی کی سنت کی پیروی صفا اور مروہ کی صحیح ہے. جی, تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ وہ مصر کے بادشاہ کی خادمہ تھیں, یعنی کسی نبی کے گھر اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ, کسی عالم کے گھر تربیت نہیں ہوئی تھی اس کی. لیکن جب وہ نبی کی زوجیت میں آئیں تو ایک ظاہر ایک عمر تھی ان کی, بالغ تھیں, بڑی مطلب اس خاتون تھیں, بچی نہیں تھی, لیکن ان کی تربیت اتنی اچھی تربیت ہوئی کہ جب وہ زچہ اور بچہ دونوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش, اور بالکل صحرا میں, بیابان میں, نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ کھانے کے لیے ہے, نہ خیمہ ہے, اور نہ زچہ اور بچہ کو دیکھنے کے لیے, نگہداشت کے لیے کوئی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر انہیں حکم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کریں, بیت المقدس کی تعمیر کے مشن پہ اللہ رب العزت انہیں بھیجتے ہیں, اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اچھا, اب اس پہ پھر وہ سوال یہ کرتی ہیں, کیا آپ ہمیں اس طرح اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے. تو اس پہ وہ مطلب اسبات میں سر ہلاتے ہیں. تو اس پہ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا ایمان ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, کچھ بھی پاس نہیں, لیکن یہ ایمان کہ ہمارا رب, اس لیے کہ میرا شوہر اللہ کے حکم کے لیے جا رہا ہے, تو ہمارا رب نہ مجھے ضائع کرے گا نہ بچے کو. اور پھر اس بچے کی تربیت بغیر والد کے اس طرح سے کرتی ہیں کہ والد کے کوئی شکوہ نہیں. یعنی وہ بچہ, قرآن پاک کیا بتاتا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کے, دوڑ دھوپ کے قابل ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور کیا فرماتے ہیں کہ اے بیٹے, میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں.
تو تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اور بیٹا یہ جواب دیتا ہے کہ اے والد، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس ماں کی تربیت ہے کہ جس نے تنہا اپنے بچے کی تربیت کی، والد کا سہارا ساتھ نہیں، اس کی سپورٹ ساتھ نہیں، لیکن جب والد واپس آتے ہیں تو اسی بچے کو ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ماں کے میں اس پہ واقعے کو سوچ کے بہت حیران ہوتی ہوں کہ آج میرے جیسی خواتین مائیں، اگر والد کچھ بھی کوتاہی کر جائے سپورٹ کرنے میں، مالی اعتبار سے یا کچھ کام کرنے میں، کچھ گھریلو کام کاج میں تاخیر کر دے یا بچوں کی فیس لیٹ ہو جائے، تو فوراً بچوں کے سامنے مطلب فوراً شکوہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابا نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی۔ کتنی بے فکرے ہیں یہ، یعنی فوراً جو ہے وہ مطلب اپنے شوہر کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے، اور شکوہ بھی بچوں کے سامنے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ تربیت کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ بچے کہ جن کی والدہ اپنے ہی شوہر کے خلاف، بچے کے والد کے خلاف بچوں کے سامنے ذکر کرتی ہے، شکوہ کرتی ہے، یا شکوے سے بڑھ کے بہت دفعہ لڑائی کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نہ والد کے فرما بردار ہوتے ہیں نہ والدہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ تربیت ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح عورت کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ بچہ دونوں کا فرما بردار ہوگا، اور اس کے لیے شکر گزاری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ میں نے معراج میں سب سے زیادہ عورت کو جہنم میں کیوں دیکھا، اس لیے کہ وہ شوہر کا شکوہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رخسانہ صاحبہ، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بڑی پیاری گفتگو کر رہی تھی خواتین کو لے کر کہ کس طرح ان کو کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اب یہ عبادات کے دن ہیں، تو ایک سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین کو ماہواری آ جاتی ہے، تو اس میں وہ اپنے عبادات کو، ذکر و اذکار کو کیسے مینیج کر سکتی ہے؟ الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ دن ہم پا لیں، ہم عورتیں، تو ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اگر کچھ ایسے ایام آ جاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنے راستے دیے ہیں۔ سب سے بڑی بات نیت، ہم نیت سے کام لیں، نیت کر لیں یا رب العالمین میں اپنے خامد کی خدمت کروں گی تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ بچوں کے سامنے والد کی ناشکری کرنا اور ان کا گلہ شکوہ کرنا، تو یہ چیزیں ان کو اوائڈ کرتے ہوئے خالص نیت کر لے کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر پہ مہمان آئے ہیں، وہ خوشی خوشی ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایسے ہی کوئی گھر پہ افراد ہیں، ان کے شوہر کے والدین ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور صبح سے شام تک کاموں میں مصروف ہے، جیسا کہ صفائی کے معاملات میں ہے، بچوں کے کھانا بنانے کے معاملات میں ہے، گھر کے اور بھی بہت سارے کام کاج ہیں، ان میں مصروف ہے، تو وہ ذکر میں رہے، ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور نیت کر لے کہ میں نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ بیٹھے کتاب پڑھے، سیرت پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، وہ کسی حال میں ہم ضائع نہ کریں۔ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور خود کو بدلنا ہے اور اس ایام کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی اچھا، ابھی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں ایک گیسٹ جوائن کر چکی ہیں محترمہ افشاں خالد صاحبہ، ان کو ویلکم کریں گے اور اس کے بعد اس سوال کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں۔ جی آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ اچھا افشاں صاحبہ، جیسے کہ خواتین ہیں،
اگر عشر ذوالحجہ کی بات کی جائے جو جاب کر رہی ہیں، گھریلو خواتین کی تو بات ہوگی ڈیٹیل سے، کیسے وہ کاموں کو، اپنی مصروفیات کو لے کر ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، عبادات کو کر سکتی ہیں. تو اب کچھ خواتین گھر سے باہر جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، وہ خواتین جو ہیں عشرہ ذوالحجہ میں عبادات کا مختصر مگر مؤثر جو معمول ہے وہ کیسے اپنا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کام عورت کے اگر دن کا حصہ ہے تو یقیناً وہ ان 10 دنوں میں بھی وہ اس کو جاری رکھ سکتی ہے. جی. اور صرف میں سمجھتی ہوں کہ ان دنوں میں داخل ہونے سے پہلے اگر ایک بالکل کانشیس نیت کر لی جائے کہ میں جو دن داخل ہو رہے ہیں اس میں نے اپنے کام میں کتنا اس سے فائدہ اٹھانا. دیکھیے کہ جس تیاری میں، جیسے دفتر کی تیاری ہے صبح، تو اپنی نارمل تیاری میں چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں ان کریں صبح فجر کی. خاص طور پہ دیکھیں 2 طریقے ہیں، ایک تو جو اچھے کام ہے اور ایک جو غلط کام ہے. تو صبح سے آپ دیکھیں کہ مجھے اپنی نمازوں کا فجر وقت پہ پڑھ لی، میں نے اپنے اذکار کر لیے، اس کے بعد میں نے بچوں کو دیکھا، میں دفتر کے لیے تو جو چھوٹے چھوٹے اوقات بیچ میں آئیں گے وہ اس میں بھی اپنے ذکر اور اذکار کر سکتی ہیں. انہوں نے اگر پچھلی کوئی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی رہ گئی ہے ان کو انہی دنوں میں پورا کر سکتی ہیں. پھر کچھ حصہ اپنی چیریٹی کا نکالیں کہ میں اس میں صدقہ کروں گی، وہ بھی کام کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مالی شکل میں ہو. اپنے دفتر میں دیکھیں بہت سے لوگوں کی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جس میں وہ بہت سے اچھے مشورے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہاں بہت سے لوگوں کی اپنی ہی اندر ایسی کیا کہنا چاہیے دین کی طلب ہوتی ہے جو اس وقت یہ دل بھی نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ جو اوقات دفتر کے دوران ہے اس میں سے دیکھیں جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے. تو ایک کانشیس ایفرٹ کیا جائے کہ میں نے ان دنوں میں خاص طور پہ دیکھیں رمضان میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ یہ پورے سال کی ٹریننگ ہے. وہاں جو ہم لے کر آئے اب اس 10 دنوں میں اس کو دوبارہ لے کر آئیں. وہ چیزیں جو خرافات میں آتی ہیں، وہ چیزیں جو جائز نہیں ہیں، یا وہ ایسی محفل آپ کو پتہ ہے کام کے دوران بھی ہو سکتی ہے، یا آپس میں اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے جو پھر انسان کو نیکی کماتے کماتے کسی غلط گناہ کی طرف لے جائے. تو کانشیسلی اس کا ایفرٹ کریں کہ یہ میں نے نہیں کرنی. اور خاص طور پہ کہ ان دنوں میں ہر چیز کا اجر بھی زیادہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی نمازوں کے اوقات آئیں گے تو پھر کوشش کریں اس کو مس نہ کریں. اور پھر جب آپ گھر آ رہے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا روزے کا ٹائم مجھے پورا مل سکتا ہے تو آپ روزہ رکھ لیجئے اس میں. سو کام بیسکلی کسی ایسی بھی عبادت میں خلل انداز نہیں ہو سکتا بشرطے کہ انسان اپنی نیت اس کام کے لیے رکھے. پھر آپ دیکھیے کہ ادھر ہی رہتے ہوئے آپ بہت سی ایسی چیزوں کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں میں اگر مجھے تھوڑا سا وقت ملتا ہے، بعض اوقات اجازت بھی مل جاتی ہے، آپ تھوڑا سا اپنا قرآن بے شک ایک آیت روز کی رکھ لیجیے. آپ اس میں سے اگر آپ نے ترجمہ ساتھ ہی پڑھ لیا تو کسی ایک کے ساتھ شیئر کر لیجیے. آپ اپنے بیگ میں کوئی چھوٹے اذکار کی کتاب رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا لٹریچر رکھ سکتے ہیں. کسی بھی وقت نکال کے پڑھا، کوئی موقع ملا اس کی کوئی اچھی بات کسی سے شیئر کر لیجیے. کوشش کریں کہ جب شیئر کریں تو اس میں ان کو دعوت دیں کہ وہ بھی آگے اس کو کسی ایک اور کو بتانے کی کوشش کریں. آپ کے پاس فون ہے، موبائل ہیں، انٹرنیٹ سروسز ہیں، آپ اس کا وقت استعمال کر کے بہت سی چیزیں لوگوں کو اچھی بتا سکتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ورکنگ ویمن گھر آ کر بھی اپنی اس روٹین کو فالو کر سکتی ہیں اور اسی طرح کام کے دوران بھی کر سکتی ہیں. اپنا حیا، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو خاص لباس کی تاکید کی ہے، اس کے لہجے میں، اس کے بولنے میں، اس کے چلنے میں، یہ ساری چیزیں ان دنوں میں اس کے لیے بہت نیکی کا باعث بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر انہی خواتین کی بات کی جائے اہل خانہ قربانی کر رہے ہیں، کیا ایسی خواتین جو خود سے کما رہی ہیں وہ بھی قربانی کر سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں قربانی ایک ہر اڈلٹ پر جو باشعور ہو گیا ہے بڑا، تو اس پہ تو ویسے ایک مسلم پر ہوتی ہے. بعض اوقات عام گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات ہی قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہی پوری فیملی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو خود اپنے طور پہ کمائی کر رہی ہیں. تو اگر اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے تو اس سے اچھی بڑھ کے بات اور آپ دیکھیں انہی 10 دنوں میں جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنے کے ذریعے ڈھونڈنے ہیں تو پھر قربانی بالکل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے.
اب اس میں آپشنز ہیں، وہ چاہیں تو اپنا جانور الگ کر لیں، وہ چاہیں تو جیسے گائے میں حصہ ڈلتا ہے، وہ چاہیں تو اونٹ میں حصہ ڈلتا ہے، چاہیں تو اپنا الگ پورا پرائیویٹ ایک جانور الگ سے کر لیں. یہ ہر انسان کی اپنی استطاعت پر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا افشا صاحبہ ذرا بتائیے گا کہ خواتین مناسک حج جب ادا کری ہوتی ہیں، ان کو ماہواری آ جاتی، کیا اس میں جو یہ ادویات ہوتی ہیں، میڈیسن ٹیبلٹس وغیرہ جو یوز کرتی ہیں ان کو روکنے کے لیے، کیا وہ استعمال کر سکتی ہیں؟ رہنمائی کیجیے گا. اس میں دیکھیں دو طرح ہیں. ایک تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے دور میں تو ادویات نہیں تھی، اور اگر ان کو روکنا پڑتا تھا تو وہ اپنے جیسے طواف زیارہ وغیرہ ہے وہ اپنا بعد میں کر بھی لیا کرتی تھی. لیکن اب ٹائم چینج ہو گیا ہے، بہت سے حالات ہیں، اور کہ بہت سے لوگ گروپس میں جا رہے ہوتے ہیں، وقت کی پابندی ہوتی ہے، فلائٹس ہوتی ہیں، ایکسٹرا ٹھہر سکتے. اس صورت میں آپ لے سکتے ہیں کہ کچھ اسکالر اگری کرتے ہیں کہ ادویات جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. یہ بھی کہنا ہے کہ شوہر سے اجازت لے لیں. آپ کے شوہر اگر وہ بھی ہیں تو آپ بالکل لے لیں، کہ ظاہر ہے یہ بڑے ایام معدودات ہیں، گنے ہوئے دن ہیں. تو جو لیڈیز جن کو مجبوری ہے اور وہ اس کو نہیں ان دنوں کو آگے پیچھے کر سکتی تو وہ بالکل دے سکتی. ہاں یہ ضرور ہے اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے اپنے میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں، اور میڈیکل ریزنز کی وجہ سے اگر وہ ان کو سوٹ نہیں تو پھر یہ وہ خود دیکھ لیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اگر ان کو سوٹ کرتی ہیں تو وہ لیں، نہیں سوٹ کرتی ہیں تو پھر اس کیس میں نہیں لینا چاہیے. افشا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے ہمارے لیے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، ہماری ناظرین کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، ابھی پروگرام کا ایک حصہ آخری حصہ باقی ہے، لیکن ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے 10 عظیم ترین دنوں پر، اور ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی خواتین کو لے کر، ان کی ناشکری کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک نعمت اگر انہیں نہیں مل رہی یا کام میں تاخیر ہو جاتی ہے، فٹافٹ سے ناشکری کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ہم نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت پر بھی بات کی، لیکن روایات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 ازواج کا بھی ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلقین کی تھی. ذرا بتائیے گا تاکہ آج کی خواتین ان سے رہنمائی لے سکیں. جی بالکل، یہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور مستند روایات سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ویسے تو قرآن نے ان کو باقاعدہ ایک امت کا درجہ دیا کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ جو ایک امت کرتی ہے، اور ان کی خاص تعریف وہ قلب حنیف لے کر آئے، وہ قلب منیب لے کر آئے. اس کے ساتھ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے مختلف ممالک کے اندر سفر کیا. تو اسی طرح وہ مطلب حجاز کو چھوڑ کر کسی بھی ایک دمشق یا بیت المقدس کسی بھی جگہ پہ دعوت کے سلسلے میں سفر پہ تھے. واپس تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا دروازے پہ دستک دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ پہچانتی نہیں تھی، تو وہ دروازے پہ آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے گھر کا، اسماعیل کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی حال نہیں ہے، گھر سے باہر رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو بس گھر میں تنگی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے. یعنی ایک مطلب جو گھر کی پریشانیاں اور تنگیوں کا ذکر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ پیغام دیا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے. اچھا. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا اور پیغام بھی دیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی بندی، کیا آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس پیغام کا کیا مطلب ہے اور یہ کون شخص تھے؟ اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو پہچانتی بھی نہیں اور نہ مجھے بات سمجھ آئی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے والد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے
اس کے نتیجے میں وہ مجھے مشورہ دے کے گئے ہیں کہ میں آپ کو فارغ کر دوں، یعنی گھر کی چوکھٹ بدل دوں. سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی بیوی جو اللہ کے دین کے کام کے لیے ساری زندگی وقف کرنے والا نبی، ظاہر انبیاء کا تو مشن یہی ہے. جی جی. تو اس کی بیوی کی یہ تربیت یا یہ مقام کہ وہ شکوہ کرے، تو لہٰذا اس کو بدل دو. تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. جی. اور دوسرے شادی کی نکاح کیا ایک اور خاتون کے ساتھ. ایک وقت گزرا، ایک عرصہ گزرا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور وہ خاتون بھی نہیں پہچانتی تھی، تو دروازے پر دستک دی اور وہ خاتون آئیں اور اسی طرح حال پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور گھر کا. تو اس نے آگے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمتیں موجود ہیں. مطلب اس نے ایک پورا ایک اچھا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور شکر گزاری، شوہر کی شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری. اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ جواب دیا کہ اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اسے برقرار رکھنا. اور پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پورا واقعہ زوجہ نے بتایا. تو اسی طرح انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کی بندی، کیا معلوم تمہیں پتہ چلا، پہچانا کہ وہ کون تھے اور کیا پیغام دے کے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں اندازہ. تو اس پر پھر انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرے والد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور تمہاری تعریف کر کے گئے کہ تمہارا رویہ شکر گزاری کا، شوہر کی، اللہ کی اور شوہر کی، اس پر وہ تمہاری تعریف کر کے گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اسے برقرار رکھنا. یہ بہت بڑا پیغام ہے ہم خواتین کے لیے، کیونکہ خواتین ناشکری کرتی ہیں اور سب سے زیادہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. حدیث مبارکہ کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ ایک وقت تک تم اپنے گھر بیٹھی تھی، اپنے باپ کے گھر بیٹھی تھی، پھر تمہیں اللہ نے شوہر دیا اور پھر تم ایک وقت میں کہتی ہو کہ میں نے تم سے کچھ دیکھا ہی نہیں، یعنی مجھے تم سے کوئی بھلائی ملی ہی نہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو عورتوں کے لیے بڑا ہی مطلب تنبیہ کرنے والے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ گھر، پھر بچے، پھر وہ پوری کفالت، اس کے ساتھ پھر ناشکری والا معاملہ، یہ دراصل، اور پھر یہ وہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا حکم ہے نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، ناشکری تو نعمتوں کو کم کر دیتی ہے، یعنی گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو ہم سمیت توفیق عطا فرمائے اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کا. جو ہے یہ ظاہری بات ہے، زندگی بار بار تو آتی نہیں ہے. یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے، اور اتنے پیارے ایام ہیں جس میں میڈیٹیشن کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ان کو کوالٹی ڈیز میں جو ہے ہم نے تبدیل کرنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے جس میں ہمیں اپنے شوہروں کا خیال کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے اس بات پر کہ ناشکری گھروں سے برکت کو اٹھا لیتی ہے. تو اگر ہم ناشکری کو چھوڑ دیتی ہیں تو یہ جو عبادت کے ایام ہیں یہ بھی قابل قبول ہوں گے اور گھروں میں رحمت اور برکت کا حصول بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا رخسانہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے، بتائیے گا کہ جو خواتین حج پر نہیں جا سکتی ہیں وہ گھر بیٹھے کیسے ثواب حاصل کر سکتی ہیں؟ الحمدللہ ہم خواتین گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب پا سکتی ہیں. جی. اس میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھیں اور پھر اس کو وقت پہ ادا کریں، اور وقت پہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ذکر کریں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، اور پھر 2 رکعت نفل ادا کریں، انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. دیکھیں اس میں ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی مہمان بلا. جی. اگر نہیں ہو رہا ابھی، اس میں بھی کوئی خیر ہے ہماری صحت کے معاملے میں یا ہمارے کوئی اور معاملات ہیں، تو ہمیں اس طرح اس کا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اجر لینا چاہیے، اجر پانا چاہیے. ہمیں بھی حج اور عمرے جیسا، اس میں زیادہ مشقت بھی نہیں ہے.
اس کے علاوہ میں کچھ بات ہے جو بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم خواتین جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ ناشکری گھر سے برکت اٹھا دیتی ہے. اسی کے ریلیٹڈ میں یہ خواتین ہم جو ہیں چاہوں گی کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کریں. جی یہ بہت بڑا رول ہے اسپیشلی ان ایام میں. اچھا شادی شدہ خواتین کو کیوں لگتا ہے کہ صرف شوہر ہی کافی ہے؟ کیوں لگتا ہے ان کو کہ وہ باقی رشتوں کو فراموش کرتی ہیں؟ جیسے کہ فار ایگزامپل ساس امی ہیں, نندے ہیں, ان دیورانیاں ہیں, ان ساری رشتوں کے ساتھ وہ جو ہے بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ. ساری خواتین کی بات نہیں کری, کچھ معذرت خواہوں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو یہ رشتے جو ہے ان کے ساتھ انبن چلتی رہتی ہے, تو ان کو کیوں لگتا ہے کہ صرف شوہر کی خدمت ہی کافی ہے؟ ان کو کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ہاں اسی سے یہی ہے نا, اس لیے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. ہم نے جیسا کہ قرآن پاک ہمارے لیے دنیا نہیں آخرت سبھی کچھ اسی میں ہے, تو اسی کو پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جی. اور پھر اسی کے مطابق ہم نے اپنی صحابیات کو پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات کو پڑھیں, انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ دین کے پڑھنے سے ہم ضرور اپنی اصلاح کر لیں گے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے, دور سے دین سے دوری ہے, صرف موبائل سے ہم لوگ کچھ نہیں سیکھ سکتے زیادہ. سب پہلے ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں. تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں جو عورتوں میں یہ کوتاہیاں ہیں یا ہم ناراض رہتے ہیں, صلہ رحمی نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے کوئی بھی جو اپنے شوہر کے رشتہ دار ہیں, جو اپنے خود کے رشتہ دار ہیں یا اپنے شوہر کی بہنیں ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے. انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جیسے کہ ابھی عرفہ کا روزہ آ رہا ہے تو ہم انشاءاللہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سوچیں سبحان اللہ, پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے. آنے والا سال ابھی پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہے بھی کہ نہیں. تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور مزید ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری منٹ باقی ہے, ذرا میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی, پھر آپ بھی اپنی بات رکھیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسی خواتین کو؟ اصل میں بھی یہی بس اضافہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن کا شوہ نفس سے ہی, شوہ نفس ہے یہ کہ بڑا تنگ دلی ہے کہ آپ بالکل برداشت, شوہر کے علاوہ کوئی رشتہ برداشت نہیں ہے. اچھا شوہر کے علاوہ کوئی رشتہ برداشت نہیں ہے تو پھر ایک وقت میں آ کے شوہر بھی برداشت نہیں, یعنی اس وقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ناشکری کا پہلو بڑھ گیا ہے. مغربی تہذیب, سرمایہ دارانہ نظام اور یہ جو اشتہارات کی دنیا ہے جس میں ایک سٹیٹس اور ایک بھاگ دوڑ کا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے چیزوں میں, سہولتوں میں, آسائشوں میں, اس نے اصل میں بہت ہماری تربیت کو متاثر کیا ہے. تو اس لیے بیسک بات تو وہی ہے کہ تربیت ہونی چاہیے, اور تربیت کے لیے جو ہم بار بار ان 10 دنوں کی بات کرتے ہیں یا رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں یا رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتوں کی بات کرتے ہیں یا ہمارا جو 5 عبادات کا نظام ہے, اصل میں یہ ٹریننگ ہے. یہ صرف عبادت 10 دنوں میں مقصود نہیں ہے, اصل میں یہ ٹریننگ کا ذریعہ ہے کہ اس عبادت کے ذریعے ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں, ہم اپنے فضائل اعمال یعنی جو اچھے اعمال ہیں ان کو اختیار کریں اور جو برے اعمال ہیں ان سے نجات حاصل کریں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی دنیا کے 10 عظیم ترین دنوں پر, اور ہماری معزز جتنی بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں انہوں نے بہت ہی اچھے طرح سے ہمیں گائیڈ کیا کہ کیسے ہم ان دنوں کو بابرکت بنا سکتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت نکال کے جوائن کیا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اسی طرح آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنا وقت نکال کے ہمیں سنا سمجھا, اور دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل کو آسانیوں میں بدل دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.